بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کب، کیوں اور کیسے قتل کیا؟ راجپال لئیم نے آقا نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا گستاخی کی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے قتل سے انکار کرنے کو کیوں کہا تھا اور آپ کو قبر میں کس عظیم ہستی نے اتارا تھا؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غازی ملت اسلامیہ، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل علی سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی ناقیبت اندیش نے ناموس رسالت پر تانا زنی کی ہے تو عاشقان رسول اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے سربلندی ملت میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تاریخ میں ایسے چند ہی کردار موجود ہیں جن کے غیر فطری اور غیر ارادی افعال تاریخ انسانی میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور غازی ملت اسلامیہ، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی کردار انہی میں سے ایک ہے۔ ناظرین، 1929 میں لاہور کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اس وقت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی تھی، اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین، علم الدین 4 دسمبر 1908 کو لاہور، پنجاب، پاکستان کے کوچہ چابک سوارہ میں طالمن نامی بڑھئی یعنی ترکھان کے گھر پیدا ہوئے۔ علم الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے مدرسے سے حاصل کی، اور آپ نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے آبائی پیشہ کو اختیار کیا۔ آپ کے 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک سرکاری ملازمت کرتے تھے اور دوسرے میاں محمد امین صاحب۔ میاں محمد امین صاحب بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ اس خاندان کی شرافت اور کاریگری کی دھوم دور دور تک تھی۔ آپ کا گھرانہ متوسط گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کاریگری میں ملکہ حاصل کر چکنے کے بعد اپنے بنو بازار کوہاٹ میں فرنیچر کا کام شروع کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ سال 1928 کا ہے، جب راجپال نامی لاہور کے ایک بدبخت نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب رنگیلا رسول نعوذ باللہ شائع کی۔ اس دل آزار عمل نے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا اور مسلمانوں میں سخت غصہ اور غم پیدا ہو گیا۔ جب مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا تو انگریز حکومت کے مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ کی قید سزا سنائی دی۔ اس کے علاوہ کتاب کو ضبط کرنے کے مطالبے کو رد کر دیا گیا، اور ظلم یہ ہوا کہ راجپال نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا، اور مسلمانوں کا غم و غصہ آسمان کو چھونے لگا اور گلی گلی احتجاج شروع ہو گیا۔ بجائے راجپال کو سزا دینے کے 2 سپاہی اور ایک حوالدار اس کی حفاظت پر مامور کر دیے گئے، اور ساتھ ساتھ روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ حکومت وقت ملعون راجپال کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ ناظرین، 26 ستمبر 1928 کو لاہور کے ایک شخص خدابخش نے اس ملعون راجپال کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ خدابخش گرفتار ہو گیا اور اسے 60 سال قید کی سزا سنائی دی گئی۔ افغانستان کا ایک شخص عبدالعزیز ایک مرد مجاہد کفن باندھ کر گھر سے نکلا۔ اس نے لاہور آ کر اس ملعون راجپال کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود ہی نہ تھا، اور عوامی سیاستدان راجپال کا ایک دوست اس کی جگہ موجود تھا۔ غلط فہمی میں وہ مارا گیا۔ عبدالعزیز کو انگریز حکومت نے گرفتار کر لیا
اور 14 سال کی سزا سنائی دی۔ ناظرین، مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ علم الدین دہلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں۔ جس بات نے علم الدین کو سب سے آگ بگولا کیا وہ راجپال کی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی۔ آج کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانند علم الدین بھی برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اس کی محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس دور میں دلی دروازے لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا اور تمام تحریکوں کا گڑھ بھی تھا۔ یہاں سے جو بات بھی کی جاتی تھی وہ ملک کے دور دراز میں آسانی سے پہنچتی تھی۔ یہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے آپ میں ایک سند کی حیثیت رکھتی تھی۔ مگر علم الدین اس وقت کا روشن خیال مالک انسان تھا۔ اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی۔ اپنے دوست جس کا نام شیدہ تھا اور ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ ہاسپٹل روڈ واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی گئیں۔ یہاں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ بعد از یقین اس کا دل بہت بے قرار تھا۔ جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے جنہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین اس وقت ہڑبڑا کر اٹھے اور شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا شیدے کو بھی ویسا خواب آیا تھا۔ دونوں کو ہی ایک بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کا کہا۔ دونوں میں ہی یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ ہی غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم الدین ہی اس ملعون کو قتل کرنے کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ ناظرین، 6 اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین شہید نے کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان پر واقع ہاسپٹل روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا آپ نے راجپال کو للکارا، چھری نکالی اور راجپال کے جگر میں پیوست کر دی۔ عاشق کے ایک ہی وار نے راجپال ملعون کا کام تمام کر دیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملعون کو واصل جہنم کر دیا۔ تھانہ انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کی۔ یہاں پہ یہ عمل بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ چاہتے تو فرار ہو سکتے تھے، مگر آپ نے فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مقدمہ اسلامی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس میں غازی علم الدین پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سیشن کورٹ کے نیب نامی انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم الدین کی طرف سے سلیم بار ایڈلا پیش ہوئے۔ آپ کے حق میں سب دلائل پیش کیے مگر سب بے سود ثابت ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت سب سے بڑے اور مشہور وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے۔ آپ کی معاونت بیرسٹر فرح حسین نے کی۔ ناظرین، یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین کو کہا کہ آپ اس قتل کا انکار کر دو، آپ نے قتل کیا ہے، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے۔ جس کے جواب میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمام زندگی میں میں نے ایک ہی کام کیا ہے تو آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین شہید کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ 15 جولائی 1929 کو لارج بیٹن نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم الدین کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بادلوں کی طرح قیدی بن کر سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے سکون آخرت ہے۔ 31 اکتوبر سال 1929
بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ 4 نومبر 1929 کو جسد حاکی کی حوالگی کا مطالبہ لے کر مسلمان ذمہ داران کے ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جن میں علامہ محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خاں، سر محمد شفیق خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، سر فضل حسین، مولانا غلام محی الدین قصوری اور دیگر صاحبان شامل تھے، اور یقین دلایا کہ تدفین پر امن ہونے کی ذمہ داری ہے۔ 13 نومبر 1929 کو مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن اور سید مراتب علی شاہ کی سربراہی میں ایک وفد میاں والی روانہ ہوا اور 14 نومبر 1929 کو جسد حاکی وصول کیا۔ 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم الدین شہید کا جسد حاکی لاہور چھاؤنی میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور محمد شفیق کے حوالے کیا۔ اس وقت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی اور نماز جنازہ 5.5 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ خطیب مسجد وزیر خان قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ سید محمد دیدار علی شاہ محدث لاہوری اور علامہ محمد اقبال نے غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس موقع پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ یہ ترکھانوں کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ ناظرین، آپ کی آخری آرامگاہ میانی صاحب قبرستان بہاولپور روڈ لاہور میں ایک نمایاں مقام پر موجود ہے۔ ناظرین، اسی امید پر اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد تحلیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے علی سرچ پوائنٹ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔